آیت 44 وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم. جودی اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. جودی یہ ایک پہاڑ ہے، کردستان کے علاقے میں یہ پہاڑ موجود ہے، ساؤتھ آف ٹرکی. قرآن نے ذکر کیا ہے جودی کا، جبکہ بائبل میں ذکر آتا ہے ارارات کا. اب تک جتنے ایکسپیڈیشنز بھیجے گئے ہیں وہ بھیجے گئے ہیں ماؤنٹ ارارات کی طرف، اور وہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں ملی. جیسے کہ قرآن میں ذکر آ رہا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کا، اسی طرح بائبل میں بھی یہ ذکر موجود ہے. تو اپنی بائبل کو سچا ثابت کرنے کے لیے کرسچنز نے بہت کوشش کی، انہوں نے ایکسپیڈیشنز کو فائنانس کیا اور انہوں نے ماؤنٹ ارارات کی طرف اپنے ایکسپیڈیشنز بھیجے، لیکن وہاں کشتی مل نہ سکی. اب کہا جاتا ہے کہ یہ جودی کی طرف، کیوڈی کہتے ہیں اس کو، CUDI، ماؤنٹ کیوڈی، اس کی طرف اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ایکسپیڈیشنز بھیجیں. لیکن وہاں پہ آسان اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت اونچا پہاڑ ہے اور برف پوش ہے، برف سے ڈھکا ہوا ہے. ہزاروں سال پہلے کی چیز ہے کشتی، پتہ نہیں کتنی برف اس کے اوپر پڑ چکی ہے، وہ کہاں پر دب چکی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اس کا، جیسے فرعون کی لاش مل گئی ہے، اس طرح اللہ نے چاہا تو ایک دن یہ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی سامنے آ جائے گی. اقلاع کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا رک جانا. قاف لام عین کا مطلب ہوتا ہے اکھیڑ لینا کوئی چیز. چڑھا ہوا پانی سارا اتر گیا اور فرما دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. بعدن بد دعا کا کلمہ ہے. اب جو یہ سیلاب آیا تھا طوفان نوح، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ کیا یہ ساری دنیا پر آیا تھا یا یہ صرف ایک خطے پر آیا تھا جہاں پہ قوم نوح آباد تھی. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ابھی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان وقفہ تھوڑا ہی تھا، انسانی آبادی پورے گلوب پر نہیں پھیلی تھی، تو لہٰذا صرف اسی حصے تک انسانی آبادی محدود تھی جہاں پہ نوح علیہ السلام بس رہے تھے، اور عذاب اسی علاقے پر آیا، طوفان وہیں آیا. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، پورے گلوب پر، پوری زمین، پوری ارتھ پر یہ سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ آسٹریلیا ہو یا امریکہ ہو یا نیو گنی جیسے دور دراز کے علاقے ہوں، ان سب کی پرانی روایات میں کسی بڑے سیلاب کا ذکر ضرور ملتا ہے. یہ ایک یونیورسل سٹوری ہے لوگوں کے پاس، بین الاقوامی کہانی ہے سمجھیے. لوگوں کی اپنی پرانی جو فوک لورز چلی آ رہی ہیں، ان کے اندر ایک بڑے سیلاب کا ذکر ضرور ملتا ہے. کچھ فاسل ایویڈنس بھی ملا ہے، ایسی جگہوں پر سے کچھ ایسے جانوروں کے ڈھانچے ملے ہیں جہاں پر پانی کا وجود ناممکن محسوس ہوتا ہے. کتنی بلندی پر آخر پانی کہاں سے آیا؟ تو واللہ عالم کس طرح سے ہوا، اللہ خود بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے حکم دیا زمین کو، اس نے پانی نگلا، آسمان رک گیا، پانی اتر گیا، معاملہ چکا دیا گیا. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا. فرمایا آیت 45 سے 50 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے. دراصل تو اس دعوت کا ذکر آنا چاہیے تھا اس مقام پر جہاں پر کہ ذکر آیا تھا بیٹے کے ڈوبنے کا. دعا تو وہاں مانگی ہوگی نوح علیہ السلام نے، لیکن جب تک قوم کا قصہ پورا نہیں چکا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کرنا بھی پسند نہ کیا، ذکر بھی نہ کیا وہاں پر. تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اور کتنی عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں یہ دیکھیں. کوئی یہ غرہ نہیں، کوئی یقین نہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں تو میری دعا تو اللہ ضرور قبول کرے گا. کوئی انسان حق نہیں جتا سکتا اللہ پر. کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ پر حق جتائے کہ اللہ میرا حق ہے کہ تو میری دعا مانگے، کہ تو میری دعا قبول کرے.
نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں 950 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ میں تو تیرا رسول ہوں، اب تو میری بھی کیا دعا نہیں سنے گا؟ نہیں، یہ انداز نہیں. اپنے مقام ابدیت پر قائم رہتے ہوئے ہیوملٹی، عاجزی کے ساتھ دعا کہ اللہ یہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا. یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تو اس کو بچا لے. انڈائریکٹلی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے. اور پھر اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کہ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ میں نے دعا تو کر لی، اب جو تو فیصلہ فرمائے وہ مجھے قبول ہے، اس لیے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو ظالم نہیں ہے، تو جابر نہیں ہے، تو متعصب نہیں ہے، پریجوڈسڈ نہیں ہے. بہت پیارا، بہت عمدہ انداز ہے دعا کرنے کا. جواب دیا گیا. آیت 46، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. اہل کے لفظ کو بھی سمجھیے، اہل صرف گھر والوں کو نہیں کہا جاتا، آل اور اہل ان کو کہا جاتا ہے جو کہ وفاداری رکھتے ہوں، ہم مقصد لوگ. ہم اردو میں نہیں کہتے وہ تو اہل ہی نہیں ہے، اس بات کا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، اس قابل ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے آیا ہے کہ لیس من اہلکا، کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. مراد ہے کہ وہ تیرے ساتھ وفادار نہیں تھا، صرف تیرے گھر پیدا ہو گیا، پیدا ہو جانے سے وہ تیرا اہل نہیں بن گیا. نعوذ باللہ اس کا کوئی مطلب یہ نہ لے کہ وہ بچہ نوح علیہ السلام کا بچہ نہیں تھا. انبیاء کی بیویوں میں سے کچھ کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جو اپنے شوہر کے مشن میں ان کی مددگار نہ تھیں. ایک لوط علیہ السلام کی بیوی اور ایک نوح علیہ السلام کی بیوی. سورہ تحریم انشاءاللہ ہم یہ ذکر پڑھیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ ان بیویوں نے اپنے شوہر کے مشن میں ان کا ساتھ نہ دیا، اپنے شوہر کی آئیڈیالوجی کو نہ اپنایا. لیکن کسی نبی، کسی رسول کی بیوی کبھی بدکار نہیں تھی، امورل نہیں تھی. اللہ نے قاعدہ بیان فرمایا ہے سورۃ النور میں کہ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خباثت سے مراد ہے وہاں پر زنا کرنا، بدکاری. تو کسی رسول کی بیوی نعوذ باللہ کبھی زانیہ نہیں تھی. بچہ تو تھا نوح علیہ السلام کا، لیکن اس کے طور طریقے نوح علیہ السلام سے بالکل ڈیفرنٹ تھے. فرمایا کہ وہ تو ایک کام ہے، صالح نہیں ہے وہ. انہ عمل، جو اس کا عمل ہے وہ غیر صالح ہے. یہ ترجمہ بھی کیا گیا کہ اس کا عمل غیر صالح ہے. ہو کی ضمیر بیٹے کی طرف جا رہی ہے، اور کچھ نے کہا کہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے دعا کی طرف، کہ اے نوح تم نے جو یہ دعا کی ہے نا، یہ تمہارا اچھا عمل نہیں تھا، تم نے اس کے لیے دعا کیوں کی؟ اگر وہ صالح ہوتا، اچھا ہوتا، اللہ بچا لیتا. جب انجام تم نے اس کا دیکھ لیا کہ وہ ڈوب گیا کافروں کے ساتھ، تو تم کیوں نہ سمجھ گئے؟ تم نے کیوں نہ اندازہ لگا لیا کہ وہ اچھا نہیں تھا، کافر تھا، اسی لیے ڈبایا گیا؟ تو تم نے دعا کری بھی کیوں؟ یہ اس بات پر پکڑ ہو رہی ہے. یہ تو ہے جن کے درجے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے. انبیاء کا درجہ چونکہ بہت بلند ہوا کرتا تھا، ان کی تو معمولی خطاؤں پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آ جایا کرتی تھی. فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح مت بنا لے. آپ دیکھیں الفاظ کتنے سخت ہیں. نوح علیہ السلام کا دل کیسا ٹوٹا ہوا ہوگا. ابھی اتنے لوگوں کو انہوں نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، اتنی مشکل ان پر پڑی ہے، اتنی محنت انہوں نے کی، لیکن رب تو رب ہے نا، رب کی بس کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نوح تم ایسی باتیں مت کرو جو تم کو زیب نہ دیں. تو جاہلین سے مراد یہاں پر نعوذ باللہ جاہل لا علم کے معنوں میں نہیں ہے، جذباتی ہونے کے معنوں میں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو پوری طرح معلوم ہی نہ ہو کہ ان کے بیٹے کے دل میں کیا ہے. اگر وہ پتا ہوتا نوح علیہ السلام کو کہ وہ کافر ہے تو اس کے لیے دعا نہ کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا. ان کو علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں تم بات مت کرو. اللہ کسی کا رشتہ دار دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا. اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو کفر اور ایمان کے درمیان ہوتا ہے.
کسی نسل سے یا خاندان سے یا قوم سے تعلق رکھنا دوسرے کو نجات نہیں دلا سکتا. اگر آج کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے بھی ہے لیکن اس کا اپنا عمل غیر صالح ہے تو اللہ کے رسول کی نسل سے ہونا اس کو نجات نہیں دے دے گا. اپنا اپنا عمل ہے جو کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے گا. آیت 47 قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. یہ دعا دیکھیے، یہ انتہائی زبردست مثال ہے اول صدمے میں صبر کرنے کی. اول صدمے میں انہوں نے صبر کیا. اللہ کے خلاف کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. جوان بیٹا نظروں کے سامنے غرق ہو گیا لیکن اللہ کا حکم آتے ہی سر جھکا دیا. ابھی تک تو بیٹے کی نجات کی فکر تھی، اللہ کا جب غضب محسوس کیا اب اپنی نجات کی فکر پڑ گئی کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ فرمایا تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. یہ ہے اول صدمے میں صبر کرنا. یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لے انسان اور اللہ کے خلاف کوئی برا گمان نہ آئے اور اپنی خطاؤں کی طرف اس کا دھیان جائے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اس صدمے کو تو میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. قیل نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم. حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. نوح علیہ السلام کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے جو کشتی میں سوار تھے، اس میں ان کے 3 بیٹے بھی تھے. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ صافات میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام ہی کی ذریت کو باقی رکھا. سارے انسان ختم ہو گئے اور جو کشتی میں لوگ تھے ان میں سے بھی جو یہ حام، سام اور یافس 3 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، انہی کی نسل سے آگے انسان پھیلے. تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ایڈم دا سیکنڈ. یہ سب سے پاک صاف لوگ تھے جنہوں نے کفر اور شرک میں بھی اپنا ایمان بچا کے رکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے ان کو برکت دی اور ان کو کثیر تعداد میں اللہ نے دنیا میں پھیلایا. آگے جب زمانہ اپنی رفتار سے چلتا چلا گیا تو آگے جا کر پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے نیکی کے طریقے چھوڑ دیے اور لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. شروع میں تو سب اچھے تھے، آگے چل کر پھر وہ عذاب کی جب یادیں کمزور پڑیں تو کچھ لوگوں نے پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. تو ان کے بارے میں فرما دیا کہ ٹھیک ہے، ایسے نافرمانوں کو بھی دنیا میں تو ہم مال سامان دیں گے ہی، لیکن پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم. بس صبر کیجئے، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. یہ جو قصہ ہے نوح علیہ السلام کا، یہ عربوں کے اندر مشہور اور معروف نہ تھا، اجنبی تھا یہ قصہ ان کے لیے. قرآن کی وحی کے ذریعے ان تک یہ قصہ پہنچایا گیا اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ آپ صبر کیجئے، انجام تو متقیوں ہی کے لیے اچھا ہوگا. جیسے طوفان نوح میں صرف متقی بچائے گئے، اسی طرح آخرت میں بھی صرف متقی ہی بچائے جائیں گے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.